السلام علیکم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ صفات ہماری سب سے بڑی رہنما ہیں، جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا آقا اور ہمارا رب کیسا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے، وہ هو الغفور الودود، یعنی وہ بڑا بخشنے والا ہے، غفور ہے اور وہ ودود ہے۔ غفور کا مطلب تو معلوم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ودود کی جو صفت ہے وہ غفور کے مقابلے میں قرآن مجید میں بہت کم، غالباً اس مقام کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ کہیں اور یہ صفت استعمال ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی نادر صفت ہے۔ یعنی ودود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں۔ ودود کا لفظی مطلب محبت کرنے والا ہے، اور محبت دیکھیے یہ بڑا عجیب و غریب جذبہ ہے۔ یہ جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو پھر انسان اس کا بڑا خیال کرتا ہے، اسے بڑا نوازتا ہے، اس کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، اس پر احسان کرتا ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر اس شخص کے نخرے اٹھاتا ہے، اس کے ناز اٹھاتا ہے، اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اور اگر مجھ سے پوچھیے تو جتنا بھی خیر اس ایک جذبے سے ملتا ہے کسی دوسرے شخص کو، وہ کسی اور جذبے سے نہیں ملتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کم استعمال کیا اس صفت کو، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں، اس لیے کہ محبت عام طور پر تاثر یہی ہے کہ جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو پھر شاید اعتدال سے ہٹ کے معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہلو سے ظاہر ہے کہ رحمت کے ساتھ وہ ہمیشہ عدل بھی اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن ودود کی صفت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں۔ جن معنوں میں کوئی کسی کو چاہتا ہے، محبت کر سکتا ہے، پسند کر سکتا ہے، اس کا خیال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب معنوں کے لحاظ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، اور جب ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ کر رہے ہیں۔ ہم ہر روز، ہر صبح، ہر شام اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں جو کچھ پایا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، بلا استحقاق جو کچھ پایا ہے، بلا مانگے جو کچھ پایا ہے، وہ اور پھر مانگ کے جو پاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیتے، وہ کوئی احسان نہیں جتلاتے، وہ بدلے میں کوئی چیز بھی ہم سے نہیں چاہتے، کوئی خدمت نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ جس عبادت کی قرآن تلقین سے بھرا ہوا ہے وہ بھی ایک اخلاقی تقاضا ہے جو انسان کے اخلاقی شعور کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس وجہ سے اس کی پابندی کا حکم دیا گیا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے۔ یعنی یہ بد اخلاقی تصور کی جائے گی کہ اللہ کے لیے ہم ثنا عبادت نہ کی جائے۔ قرآن اس پہلو سے تلقین کرتا ہے، اس پہلو سے تلقین نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے۔ اس نے دوسری جگہ بتا دیا وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اپنی ذات میں محمود ہے، اسے تمہاری کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا جب ادراک ہوتا ہے انسان کو، تو اگر انسان انسان ہے اور جانور نہیں ہے، اور انسان انسان ہے اور پتھر نہیں ہے، تو پھر دل محبت سے یقین کیجئے کہ لبریز ہو جاتا ہے، بلکہ چھلک جاتا ہے، اور بارہا آنکھوں سے چھلکتا ہے، بارہا عمل سے چھلکتا ہے، بارہا سجدے سے چھلکتا ہے، بارہا رکوع میں چھلکتا ہے، بارہا انسان انفاق کرتا ہے، اس شکل میں چھپکتا ہے، اور پھر نصرت دین میں چھلکتا ہے، اور اس کا آخری چھلکنا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی جان اپنے رب کے لیے دے دیتا ہے کہ جو ہستی اتنی محبت کرتی ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے، میں اس کو کیا دے رہا ہوں، میں اس کو کیا دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا دے، اس جیسا محبت کرنے والا کوئی کسی کو نہیں مل سکتا۔